یہ تو سب جانتے ہیں مسلم اور غیر مسلم کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قوم کو مخاطب کیا اور جن کی تربیت کی وہ بڑے منتشر سے لوگ تھے، بکھرے ہوئے لوگ تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے تھے، بڑے جنگجو تھے، یعنی اخلاقی اقدار ان کی بڑی مجموعی طور پہ گری ہوئی تھیں۔ جی تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، ان بکھرے ہوئے منتشر لوگوں کو ایک مثالی قوم بنایا، اور اس قوم کے ایک ایک فرد کو ایسا رتبہ ملا ہے کہ بعد والے پہاڑوں کے برابر اگر سونا بھی خرچ کر دے تو اس قوم کے ایک فرد کے مٹھی بھر جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں کہ آپ نے ایسی مثالی قوم ان کو بنایا کہ 313 تھے، آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے، زنگ آلودہ ہتھیار تھے، لیکن وہ پورے عرب پہ غالب نہیں آئے، عجم پہ بھی غالب آ گئے۔ تو یہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذہن سازی کی، جی تربیت کی، تو ذہن سازی میں اور ان کو قوم بنانے میں جو بنیادی چیز تھی وہ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو اس میں بیس ایک تو توحید تھی، ایک رسالت تھی، اور تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت تھا۔ ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنا کر اللہ کی توحید کے ذریعے، رسالت کی اہمیت اور ضرورت کے ذریعے، اور فکر آخرت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جو جواب دہی ہے، ان چیزوں کو بیس بنا کر ایسی ان کی ذہن سازی کی کہ کائنات میں اب ان جیسی کوئی قوم نظر نہیں آتی۔ تو رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے بڑے سنہرے اصول بیان کیے ہیں جی، یہ بھی آپ کی ایک ذہن سازی کا بڑا درخشندہ باب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ جو اخلاقی اقدار ہیں وہ پریکٹیکل کر کے دکھلائی ہیں، یعنی پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھائی ہیں۔ اور ذہن سازی میں جو ایک بنیادی کردار ہے اور عرب کو قوم بنانے میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں حقوق کی بات کی ہے نا جی، تو حقوق دینے کے حوالے سے زیادہ زور دیا ہے، اور لینے کے حوالے سے اگر نہیں بھی ملا تو صبر اور امن میں رہنے کی اہمیت کو بیان کیا۔ ہمارے ہاں من حیث القوم جو پرابلم ہے نا ہم لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہم حقوق لینے کی بات بہت کرتے ہیں، لیکن دینے کے محمد صلی اللہ علیہ کے طور پہ اب بیٹا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے پاپا میرے حقوق دے، تو کبھی بیٹا یہ غور کرے کہ میں نے اپنے باپ کے حقوق ادا کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی یہ ایک بڑا سنہرا اصول بھی ہے کہ حقوق دینے کے حوالے سے بڑی ترغیب ہے کہ ایک انچ کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے لینا ہے تو کچھ کمی ہو گئی ہے تو نو پرابلم، صبر کریں، اللہ اجر دے گا۔ پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کا پہلا خطبہ دیکھ لیں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تو یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، بھئی سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، رحم کے رشتوں کو جوڑو، ان کو توڑنا نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ آپ خطبۃ الوداع دیکھ لیں، لا فضل لعربی علی عجمی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ ذہن سازی کی، ان کو یہ فکر دی کہ انسانیت میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو اچھے جانور بھی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو سیرت ہے، زندگی ہے جی، بالکل آپ نے یہ سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں تو یہ آپ کا معجزہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بکھری ہوئی قوم کو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثالی قوم بنا دیا۔